ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى النبي والكرام وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ مندوں کی توفیق سے یہ درس مثنوی شریف کی 9ویں نشست ہے۔ آپ نے چند ایسے قصے جو حضرت جناب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی عمدہ اور بڑے ہی اچھے انداز میں جو بیان فرمائے آپ نے سماعت فرمائے۔ اس کتاب کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی اس کتاب کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کتاب کو پڑھو یا اس کتاب کو سنو، بلکہ اس کے دل کی رغبت ہی کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کتاب کو سننا چاہتا ہے اور اس کا دل اس کتاب کو سمجھنا اور سننا چاہتا ہے۔ یعنی اس کتاب میں ایک ایسی لذت، ایک ایسی تاثیر اور ایک ایسا اثر ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں اور اپنے سننے والوں کو جو ہے تو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، ایسی تاثیر اس کتاب میں ہے۔ تو آئیے آج بھی ہم ایک بڑا دلچسپ اور بڑا عمدہ واقعہ جو ہے جس کو علامہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا سماعت کرتے ہیں۔ جناب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، بدھ عبدالغوث ہم جن سے پری چون پری 9 سال در پنہا پری۔ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا جس کو اجنہ اٹھا کر لے چلے گئے۔ اجنہ نے اس نوجوان لڑکے کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے چلے گئے، اور جب اجنہ نے اس کو لے گئے تو 1-2 دن کے لیے نہیں، چون پری 9 سال در پنہا پری، 9 سال تک وہ خفیہ طور پر اجنہ کے ساتھ ہواؤں میں اڑتا رہا۔ 9 سال گزر گئے، 9 سال تک وہ نوجوان لڑکا جنوں کے ساتھ میں آسمان میں اڑا کرتا تھا خفیہ طور پر۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اجنہ کسی کو اڑا کر لے چلے جائیں، کیونکہ ایسی باتوں سے کتابیں پر ہیں کہ اجنہ جو ہیں شریر بھی ہوا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں۔ اکثر جو اجنہ ہوتے ہیں تو وہ اجنہ جو ہیں شریر ہوا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو تکلیف دیا کرتے ہیں، ان کا کام ہی تکلیف دینا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ اگر کسی کو کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس میں بھی کسی جن کا شر ہوتا ہے۔ اگر 100 اجنہ ہیں تو 100 میں سے 95 اجنہ جو ہیں وہ شریر ہوا کرتے ہیں، تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، اور 5 جن جو ہے وہ عبادت گزار اور لوگوں کو رہنمائی کرنے والے اور لوگوں پر شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اجنہ کی کم تعداد نیکوں کی ہے اور زیادہ تعداد لوگوں کو ستانے، پریشان کرنے اور تکلیف دینے کی ہے۔ اور کتابوں میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آسمان کی بلندی پہ چڑھ کر اگر کوئی سوئی پھینکے تو زمین پر جب وہ سوئی آئے گی تو کسی نہ کسی جن کے سر پر گرے گی۔ تو اس قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین پر انسانوں سے زیادہ اجنہ کی تعداد ہے، اتنی تعداد اجنہ کی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اجنہ نے اس نوجوان لڑکے کو اڑا کر لے گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میری نوجوان بیٹی تھی، وہ چھت پر چڑھی، شام کا وقت تھا اور اچانک غائب ہو گئی۔ ہم نے سارا محلہ تلاش لیا، محلے کے چپے چپے کو دیکھ لیا،
لیکن کہیں بھی اس بچی کا پتہ نہیں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں تم فلاں پہاڑ پر جاؤ اور وہاں جا کر کے جو ہے تو بیٹھ جانا، اور ایک حصار کھینچنا، ایک دائرہ کھینچنا بے نیت عبد القادر جیلانی. یہ لفظ کہہ کر ایک حصار کھینچنا، دائرہ کھینچنا، اور اس دائرے کے بیچ میں بیٹھ جانا. اگر کوئی بھی آتا ہے تو ڈرنا نہیں، اور جو بھی آ کر اگر تم سے تمہاری طلب پوچھے گا تو اس کو بتا دینا کہ غوث اعظم نے تم کو بھیجا ہے. وہ شخص گیا، اندھیری رات تھی. اب پہاڑ پر چڑھنے کے بعد وہ رات کے آخری حصے میں وہاں پہنچا اور وہ حصار کھینچا بنیت عبد القادر جیلانی اور اس کے بیچ میں بیٹھ گیا. اجنہ کے لشکر آنے لگے، لیکن اس کو پتا تھا کہ حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ڈرنا نہیں. وہ شخص ڈرا نہیں، وہیں بیٹھا رہا. اجنہ کے لشکر آتے گئے اور اس کو دیکھتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے. تو اچانک کیا ہوا، اجنہ کا بادشاہ جو ہے تو وہاں پر آ گیا. اور وہ اجنہ کا بادشاہ، اس کے آنے کا انداز اس طرح تھا کہ سارے اجنہ پیادہ چلتے تھے، پیدل تھے، اور وہ اجنہ کا بادشاہ بڑے حسین اور خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر آیا. اور وہ چونکہ بادشاہ تھا، وہ کوئی عام جن تو تھا نہیں، سارے جن کا بادشاہ تھا. تو اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر کے ہی پوچھا کہ اے بنی آدم، اے نوجوان، تمہاری کیا آرزو ہے، تم کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. بس اس نے حضور غوث اعظم کا نام سنا کہ گھوڑے سے چھلانگ ماری اور زمین کو چومنے لگا، زمین چومنے لگا، اور کہا کہ اے بنی آدم، تمہاری آرزو کیا ہے، کیا طلب کیا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہا میری نوجوان لڑکی ہے، وہ غائب ہو گئی. تو وہ جنوں کے بادشاہ نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، اگر جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ جائے اور اس بچی کو لے آئے. تو اجنہ وہاں سے روانہ ہوئے. تو چین میں ایک جن نے اس بچی کو لے کر غائب ہو گیا تھا. تو اجنہ نے وہاں جا کر چین سے اس کی بچی کو لایا اور اس کی بچی کو اس کے حوالے کر دیا. اب وہ جنوں کا بادشاہ جانے لگا، گھوڑے پر بیٹھنے لگا. تو اس نوجوان نے جو ہے اس جن کے بادشاہ کو آواز دی اور کہا کہ آپ اتنا بتائیے کہ آپ نے کام کرنے میں اتنی جلدی کی ہے، جیسے میں نے کہا کہ میری بچی گم ہو گئی تو تم نے فوراً جو ہے کہ اس پر عمل کیا، اور جس جن نے یہ حرکت کی تھی تو جنوں کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو ابھی قتل کر دیا جائے. تو جنوں کے بادشاہ نے اس کو قتل کروا دیا. تو اس نوجوان نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا کہ تم نے کام کرنے میں دیری نہیں کی اور فوراً جو ہے تو بڑے ادب سے اور بڑے ہی اچھے انداز میں اس کام کو انجام دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ سنو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ وہ اپنے حجرے میں بیٹھے رہا کرتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ سارے جنوں کو دیکھا کرتی ہے، اور جو جن بھی ان کے خلاف کام کرتا ہے تو سرکار غوث اعظم اس کو قتل فرما دیا کرتے ہیں. اور جنوں پر سرکار غوث اعظم کی اتنی ہیبت تاری ہے کہ جس گھر میں سرکار غوث اعظم کا نام لیا جائے اور جس گھر میں سرکار غوث اعظم کا وسیلہ پیش کیا جائے تو ہم لوگ اس گھر کو، اس وطن کو چھوڑ کر دور چلے جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو غوث الثقلین بنایا. آپ جنوں کی بھی غوث ہے اور انسانوں کی بھی غوث ہے. تو پتہ کیا چلا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو جنوں پر حکمرانی فرمایا کرتی ہے. اسی طرح ایک عورت تھی، اس کو مرغی آ جایا کرتی تھی، بڑی پریشان تھی. تو اس کا شوہر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ حضور، میری بیوی کو جو ہے تو مرغی آتی ہے، وہ گش کھا کے گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اب آئے گی تو کہہ دینا کہ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے کہ اگر اب آؤں گے تو ہلاک کر دیے جاؤں گے. بس اتنا اس کے کان میں جا کے کہہ دینا. وہ شخص گیا اور اس نے اپنے بیوی کے کان میں جا کے جب اس کو مرغی آئی تو اس نے کہہ دیا.
کہ سرکار غوث اعظم کا ارشاد ہے اب آؤ گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص 40 سال کے بعد حضور غوث اعظم سے ملا، تو 40 سال کے بعد ملنے کے بعد کہا کہ حضور 40 سال ہو گئے اب تک اس کو مرغی نہیں، کیونکہ ایک جن ہوتا ہے اس کی یہ حرکت ہوتی ہے، مرغی جو ہے تو ایک جن کی شرارت ہوا کرتی ہے، لیکن جب اس نے سرکار غوث اعظم کا حکم سن لیا کہ حضور غوث اعظم کا حکم ہے کہ اگر آؤں گے تو ہلاک کر دی جاؤں گے، 40 سال ہو گئے پھر مرغی۔ روایات میں ہے کہ جب تک سرکار غوث اعظم بغداد میں حیات رہے کبھی کسی کو مرغی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے قدموں میں وہ تاثیر ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو بیان فرمایا کہ 9 سال ہو گئے عبد الغوث جو ہے جنوں کے ساتھ گھما پھرا کرتا تھا، ہوا میں خفیہ اڑا کرتا تھا۔ چونکہ بر بودند اورا از وطن گشت تا پیدا از فرزند و زن، چونکہ بر بودند اورا از وطن گشت نا پیدا از فرزند و زن، جب وہ جنات اس کو وطن سے اڑا لے گئے، جنات نے جب اس کو وطن سے اڑا لے گئے تو وہ شخص جو ہے اپنے بیوی بچوں سے غائب ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ جنات کے ساتھ چلا گیا تو بیوی بچوں سے غائب ہو گیا۔ شد زنش را نسل از شوی دیگر وان یتیمائش ز مرگش برسما، اب اس کی جو بیوی تھی اس نے دوسرا نکاح کر لیا، 9 سال گزر گئے اس کو غائب ہوئے، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا، اب اس کے بچے جو تھے اس کے بچے جو ہے عبد الغوث کے موت کا ذکر کرنے لگے، جہاں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ بھئی ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ کیا کہتے تھے کہ مرد را گرگ زد، مرد را گرگ زد یا رہزنے یا فتاد اندر چہے، اس کے لڑکے کہتے تھے کہ اس کو کسی بھیڑیا نے کھا لیا، ان کے جو لڑکے تھے عبد الغوث کے وہ کہا کرتے تھے ان کو کسی بھیڑیا نے کھا لیا، یا کسی ڈاکو نے قتل کر دیا، یا کسی کنویں میں گر کر جو ہے تو ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ ان کے عبد الغوث کے موت کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جملہ فردانش در اشغال مست خود نگفتندے کے بابائے خودست، جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے تمام بیٹے کاروبار میں مست تھے، اب جب 9 سال ہو گئے تو انہوں نے امید چھوڑ دیا، بیٹے کاروبار میں مست ہو گئے، گفت نہ خود نہ گفتندے کہ بابائے بدست، اور وہ یہ ذکر بھی کبھی نہیں کرتے تھے کہ ان کا بھی کوئی باپ تھا کر بھی، یعنی مکمل بھول چکے تھے وہ۔ بعد 9 سال آمد ہم آلیا گشت پیدا بعد شد متوالیا، لیکن پھر اچانک ایک دن کیا ہوا، 9 سال کے بعد اچانک وہ شخص واپس آ گیا، 9 سال کے بعد وہ شخص اچانک واپس آ گیا، اور واپس ہونے کے بعد گشت پیدا بعض شد متوالیہ، اور چند دنوں کے لیے وہاں آیا پھر واپس سے غائب ہو گیا۔ یک بیک فرزند و زند را دید یار گشت پینا کس نہ دیندن باز دراز، اس کے فرزند نے، جو اس کے فرزند تھے، اس کی اولاد تھی، اس کی بیوی تھی، انہوں نے اس کو دیکھا، اور جب ان لوگوں نے اس عبد الغوث کو دیکھا 9 سال کے آنے کے بعد، گشت پناہ کس ندیدش باز راز، جب انہوں نے اس کو دیکھا اس کے بعد پھر اس کو کبھی نہ دیکھا، یعنی وہ ایک بار آیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ غائب ہو گئے۔ یک می مہمان فرزندان خیش بود ازا یک کس ندیدش رنگ پیش، فرماتے ہیں یک مہمان فرزندان خیش، یعنی وہ شخص آنے کے بعد 1 مہینے تک اپنے بچوں کے ساتھ رہا، اور 1 مہینہ رہنے کے بعد اس کے بعد پھر ایسا غائب ہوا کہ اس کا رنگ اور اس کا بو بھی نظر کسی کو نہ آئے، یعنی مکمل طور سے غائب ہو گیا۔
تو جناب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کو اجنہ نے اٹھا لے گئے اور اٹھا لے جانے کے بعد 9 سال تک وہ ان کے ساتھ رہا اور پھر دوبارہ آیا اور اس کے بعد پھر واپس سے مخفی ہو گیا، یعنی پوشیدہ ہو گیا، ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو یہ واقعہ تحریر فرمانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ سے ملنے والوں اور اے اپنے مغز کو بیدار رکھنے والوں، اس نوجوان نے اجنہ کے ساتھ رہ کر ان کی صحبت، ان کی سنگت اور ان کی عادتوں کو اختیار کر لیا تھا۔ جب ایک نوجوان ان کے ساتھ رہ کر جب ان کی سنگت اختیار کر گیا تو 9 سال تک ہوا میں خفیہ اڑتا رہا، یعنی وہ اجنہ کے جنس سے ہو گیا، اجنہ کی طرح ہی گھومنے لگا۔ تو آگے تحریر فرماتے ہیں در پے خوباش و باخوش خو نشین خوب پذیری گل و روغن ببین۔ بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں، در پے خوباش و باخوش خو نشین، فرماتے ہیں کہ خصال حسنہ کی طلب میں رہو۔ در پے خوباش، خوباش کہتے ہیں، خو کہتے ہیں اچھی عادتوں کو، در پے خوباش یعنی اچھی عادتوں کی تلاش میں رہو، وہ باخوش خو نشین اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اب یہ جناب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں درس دیتے ہیں کہ وہ نوجوان اجنہ کی صحبت میں رہا تو 9 سال غائب رہا اور ان کی صحبت نے اس پر اثر کر گئے، تو اسی طرح تم بھی نیک لوگوں کی تلاش میں رہو۔ در پے خوباش یعنی تم اللہ والوں کی تلاش میں رہو، وہ باخوش خو نشین اور جو اللہ والے ہیں، جو اہل اللہ ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے اپنی محبت کے نور سے منور کر رکھا ہے، جن کے دل عشق مصطفیٰ سے آراستہ ہے، جن کے چہروں پر اللہ نے نور محمدی کو سوار رکھا ہے، تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، وہ باخوش خو نشین اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا خوب پذیری گل و روغن میں بھی، کہ جب کسی تیل میں پھول ڈال کے رکھا جاتا ہے، پھول جو ہے خوشبودار ہوا کرتے ہیں اور تیل ہوا کرتا ہے، لیکن جب اس تیل میں پھول کو رکھا جاتا ہے تو وہ تیل بھی خوشبودار بن جایا کرتا ہے۔ تو اسی طرح تم بھی اگر اللہ والوں کی صحبت اختیار کر جاؤں گے تو اللہ نے ان کو اپنے محبت سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو اپنے نور سے نوازا ہے۔ جب تم ان کے ساتھ بیٹھو گے، اٹھو گے، جب تم ان کی صحبت اختیار کرو گے تو جو چیز اللہ نے ان کو عطا کی ہے ان کے وسیلے سے اللہ تمہیں بھی وہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ یہ بتانا مقصد ہے۔ خوب پذیری گل و روغن میں بھی تم نے نہیں دیکھا کہ تیل میں جب پھول کو ڈال کر رکھا جاتا ہے تو تیل خوشبودار بن جایا کرتا ہے، تو تم اہل اللہ کے پاس بیٹھا کرو گے تو اللہ تمہیں بھی اپنی محبت سے نوازے گا۔ فرماتے ہیں خاک گور از مرد حق یا بشر۔ اب یہاں پر اہل اللہ اور اہل کمال کا شرف، وجاہت اور عظمت بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو اوپر بیان فرمائے نا، وہ باخوش خو نشین اور اہل اللہ کے ساتھ بیٹھو، تو اب ان کی عظمت بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں خاک گور از مرد حق باید شرف تانہت بر گورے کو دل روئے رول کا۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ بڑی عمدہ بات یہاں پر تحریر فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کی قبر کو آراستہ کیا جاتا ہے، اس پر منو مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ مٹی کی کوئی حیثیت تھی؟ مٹی کو کون پوچھنے والا تھا؟
وہ تو پیروں میں روندے جانے والی چیز تھی، مٹی کی کوئی حیثیت کوئی شرف نہ تھا۔ لیکن جب ایک اہل کمال کو، اہل محبت کو جب لیٹایا گیا اور اوپر سے مٹی ڈالی گئی تو اب وہ مٹی کا شرف ایسا بڑھ گیا کہ اچھے اچھے لوگ جو ہے وہاں پر آ کے اپنے سروں کو اور ماتھے ٹیکا کرتے۔ تو وہ مٹی کو ایسا شرف کس نے دیا؟ اس اہل کمال کی صحبت سے وہ مٹی کو ایسا شرف ملا۔ تو سنو، اہل کمال کو اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی کہ مٹی اگر ان کی صحبت اختیار کر جائے تو وہ لوگوں کا جو ہے، لوگوں کے دل وہاں پر متوجہ ہو جائے کرتے ہیں، لوگ اس مٹی کا بھی بڑا ادب کیا کرتے ہیں۔ اسی بات کو فرماتے ہیں، خاک گور از مرد حق یابت شرف، اہل اللہ کی وجہ سے قبر کی مٹی بھی شرف یاب ہو جاتی ہے، یعنی ایک رتبہ پا لیتی ہے، قدر پا لیتی ہے۔ تانہت برگورے او دل وہ کف، یعنی لوگوں کے دل جو ہے وہاں پہ جھکا کرتے ہیں۔ خاک از ہم سائنگی جسم پاک جو مشرف آمد اقبال نام، فرماتے ہیں کہ اہل کمال کا جسم جب وہاں رکھا گیا تو اس جسم کی سنگت اس مٹی کو ملی، تو جس کی وجہ سے وہ مٹی بھی جو ہے تو اقبال ناک ہو گئی، یعنی اقبال ناک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی درجہ بلند ہو گیا، اس مٹی کا بھی درجہ بلند ہو گیا۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا، اور وصال کے بعد تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبر مبارکہ میں رکھا گیا۔ تو روایات میں بیان کیا گیا کہ جس مٹی پر تاجدار کائنات علیہ السلام کا جسم مبارک آرام فرما ہے، آپ کا جسم پاک جس مٹی پر آرام فرما ہے، تو وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل اور اعلیٰ۔ تو وہ مٹی عرش اعظم سے کیوں افضل اور اعلیٰ ہو گئی؟ کیونکہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے جسم پاک کی سنگت اس مٹی کو ملی۔ تو مٹی جب اولیاء اور انبیاء کی سنگت میں آ کر اتنی شرف ناک ہو سکتی ہے، تو اے انسانوں، تم اللہ والوں سے کیوں دور رہتے ہو؟ تم بھی ان کے قریب ہو جاؤ۔ جب مٹی کو اللہ یہ شرف دے سکتا ہے تو تم کو اللہ کیوں نہیں شرف دے سکتا؟ تو اس طرح اللہ والوں سے قریب ہو جاؤ۔ اگر کسی کو اللہ کا مقرب بننا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ لوگ جائے اور اللہ والوں کی سنگت اختیار کریں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، حیزم تیرا حریف نار شد، حیزم تیرا حریف نار شد، تیرغی رفت و ہما انوار شد۔ آپ نے دیکھا ہے کوئلہ کتنا کالا ہوتا ہے، اور کہیں آگ اگر جل رہی ہو، دیکھیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک کتابوں کی بات لکھی ہوئی وہ الگ ہوتی ہے، لکھنا پڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور مشاہدہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اہل نظر ہے، یہ جو دیکھتے ہیں وہی بولتے ہیں، یہ کوئی پڑھ کر نہیں بولتے، یہ دیکھ کر بولتے ہیں۔ تو علامہ رومی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، حیزم تیرا حریف نار شد، کوئلہ کالا کلوٹا، کوئی اس کی حیثیت نہیں، وہ اتنا کالا اور اتنا جو ہے سیاہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو چھو لے تو اس کا ہاتھ بھی کالا ہو جائے، اس قدر کالا۔ لیکن فرماتے ہیں کہیں آگ جلتی ہو تو وہ آگ کے پاس اس کوئلے کو لے جا کر رکھ دو، تھوڑی ہی دیر ہوگی کہ وہ آگ اس کوئلے پر اپنا ایسا اثر کرے گی کہ یہ کوئلہ آگ کے مانند جو ہے تو منور ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی دور سے دیکھے گا تو اس کو کوئلہ نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا آگ جل رہی ہے۔ حیزم تیرا حریف نار شد، جب کوئلہ آگ کے اندر جا کر آگ کی صحبت اختیار کر جاتا ہے تو تیرغی رفت وہ ہما انوار شد، تو اس کا کالا پن دور ہو جاتا ہے اور سارا کوئلہ منور ہو جایا کرتا ہے۔ تو
اسی طرح تم کتنے بھی گناہگار ہو، تم اللہ والوں کے قریب چلے جاؤ، ان کی خوشبو، ان کی عظمت، ان کی برتری تمہیں ایسے منور کرے گی کہ لوگ تمہیں دیکھ کر بھی اللہ والا لوگ تمہیں دیکھیں گے اور کہیں گے دیکھو وہ اللہ کا محبوب جا رہا ہے، لوگ تمہیں دیکھیں گے اور کہیں گے وہ دیکھو وہ ایسا شخص جاتا ہے کہ جس کے پیچھے جانے والے جنتی ہو جائے گا۔ تو یہ مقام کب ملتا ہے؟ یہ مقام اسی وقت ملتا ہے جب کسی اہل دل، اہل درد، اہل محبت اور اہل عشق کی سنگت اختیار کرتا ہے۔ حیث میں تیرا حریف نار شود، جب کوئلہ کسی آگ میں جاتا ہے تو وہ بھی منور ہو جاتا ہے، تم بھی کسی محبوب کے پاس جاؤ، تم بھی محبوب الہی ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ پس تو ہم الجار و سمت دار کو گر دل داری گرو دلدار جاؤ۔ بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایک مٹی ہے، جب مٹی ان کی صحبت اختیار کر کے شرف یاب ہو سکتی ہے، پس تو ہم الجار و سمت دار کو، جب مٹی اہل اللہ کے پاس پہنچ کر شرف یاب ہو سکتی ہے، گر دل داری بیرو دلدار جاؤ، اگر اللہ نے تم کو دل عطا کیا تو جاؤ کسی اللہ والے کو ڈھونڈو اور کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ۔ جب مٹی کو اللہ شرف دیتا ہے ان کے وجہ سے تو تم کو شرف کیوں نہ ملے؟ خاطئو ہم سیرت جامی شود سرمائے چشم عزیزہ بھی شود۔ فرماتے ہیں ان کی قبر کی جو مٹی ہے، اس قبر کی مٹی جان کی ہم سیرت بن گئی، یعنی اہل کمال کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا اور قبر میں رکھا گیا، اب اس قبر کی مٹی کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ تو جس طرح ان کی جان اور ان کی ذات کی اہمیت عظمت تھی، تو وہی عظمت اب ان کی قبر کی جاتی ہے۔ تو اس مٹی نے ایسا بلند شرف پا لیا ان کی سنگت سے، تو فرماتے سرمہ چشم عزیزہ بھی شود، اور لوگ جو ہیں بڑی محبت سے ان کے قبروں کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ تو جب قبر کی مٹی ان کے صحبت سے اس قدر بلند مقام پر پہنچ گئی تو تم کیوں دور رہتے ہو؟ تم بھی ان سے منسلک ہو جاؤ، اللہ تمہیں بھی نواز دے گا۔ آگے بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ قبر والوں کا ذکر کیا کہ یہ قبر میں سوئے ہیں اور ان کی برکت سے مٹی کو اللہ نے یہ عظمت دے دیا۔ جب قبر کا ذکر آ گیا اور قبر میں سونے کا ذکر آ گیا تو آپ بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم یہ نہ سمجھنا کہ محبوب الہی قبر میں لیٹا ہے تو وہ خاموش لیٹا ہے، وہ ایسا ہی ہے، بلکہ ہماری زبان سنو کہ وہ کیا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اے بسا در گور خفتہ خاکوار، جس طرح مٹی خاموش ہوتی ہے، جس طرح مٹی خاموش ہوتی ہے، مٹی کی آواز کسی نے سنی ہے؟ مٹی سے کبھی بات چیت کی ہے؟ مٹی خاموش ہوتی ہے۔ اے بسا در گور خفتہ خاکوار، خفتہ کا مطلب ہوتا ہے سوئے رہنا، اور بسا کا مطلب ہوتا ہے بہت اولیاء اکرام۔ فرماتے ہیں بہت اولیاء اکرام اپنی قبروں میں جس طرح مٹی خاموش رہتی ہے اس طرح خاموش سوئے ہوئے ہیں۔ اولیاء اکرام اپنی قبروں میں خاموش سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کا مقام سننا چاہتے ہو؟ فرماتے بے صد احیا با نفع و ابتشار، فرماتے ہیں کہ چپ چاپ تو سوئے ہوئے ہیں لیکن سینکڑوں زندہ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو فائدے پہنچائے گا۔ یعنی سینکڑوں زندہ لوگ مل کر جو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہ لوگ قبر میں سو کر خاموش سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی خاموشی میں یہ راز ہے کہ سینکڑوں لوگ زندہ ان سے زیادہ لوگوں کو فائدے اور جو ہے نفع پہنچایا کرتے ہیں۔ تو علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ان اولیاء اکرام کی عظمت بیان فرمائی جن کا وصال ہو گیا، جن کو قبر میں رکھا گیا اور قبر سے جو لوگوں کو فائدے پہنچایا کرتے، ان کی عظمت کو یہاں بیان فرمایا کہ مٹی ان کے عظمت ان کی وجہ سے شرف یاب تو ہو گئی، لیکن تم یہ مت سوچو کہ مٹی کو سب کچھ مل گیا، بلکہ اس کے اندر سونے والا بھی دیکھو کس کمال کا ہے۔
بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء کی سنگت سے دور مت رہو. اور کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر وہ حیات ہے تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں. آگ جل رہی ہے اور آگ کے پاس جائیں گے تبھی تو منور ہوگے. لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا, اب یہ قبر میں آرام فرمائیں تو اب ان سے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ تو اس شیبے کو دور فرمانے کے لیے آپ نے بیان فرما دیا کہ اے بسا در گور خدا خاکوار, بہت سے اولیاء اکرام اپنی قبروں میں خاموش مٹی کی مانند سوئے ہوئے تھے, لیکن تم یہ نہ سمجھنا, ان کی خاموشی کو دیکھ کر تم ان سے دور نہ ہو جانا. بے عزت احیا بنفع و انتشار, سینکڑوں زندہ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو فائدے پہنچایا کرتے ہیں. یعنی اگر تم کو سنگت اختیار کرنی ہے تو اگر کوئی حیات ہے تو ان کی بھی سنگت اختیار کرو, اور اگر کوئی وصال کر چکا تو ان کے بارگاہوں کے بھی جو ہے ان کے بارگاہوں کے بھی طواف کرو, یعنی ان کے بارگاہوں پر بھی جاؤ تاکہ ان کے قبروں سے تم کو مکمل فائدہ حاصل ہو سکے اور تم جو ہے تو قرب الہی بڑے آسانی سے پا سکو. آگے فرماتے ہیں ان کے عظمت ان کی شان سننا چاہتے ہو تو سنو, ہماری زبان سنو. بس محال از تاب ایشا حال شد, بس محال از تاب ایشا حال شد, نجیس آجا رفت و نیکوفال شد. جو کام ناممکن ہو اس کو کہا جاتا ہے محال, جو کام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ نے محبوبین کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے. دیکھیں یہ کتاب کوئی ایسی معمولی کتاب نہیں ہے کہ جس کو صرف چند علماء نے یا چند لوگوں نے پڑھ لیا ہو گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کتاب کو ایسے لوگوں نے پڑھا ہے کہ جن کے دلوں کو اللہ نے واقعی اپنے نور سے منور کر رکھا تھا, جو مشاہدہ غیب کیا کرتے تھے, ایسے لوگوں نے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا اور لوگوں کو سمجھایا ہے. تو ایسی کوئی معمولی کتاب تو ہوگی نہیں. تو اس کتاب میں جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بس محال از تاب انشا حال شد, جو ناممکن کام بھی ہو, اگر کوئی ناممکن کام بھی ہو اور وہ کام اگر کسی محبوب الہی کی بارگاہ میں چلے جائے تو محبوب الہی اس ناممکن کام کو بھی ممکن کر دیا کرتا ہے. ایسی عظمت اللہ نے ان کو عطا کی. یعنی جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی رہبری فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم گمراہ کیوں ہوتے ہو, کیوں بھٹکتے ہو, جو ناممکن کام ہے وہ بھی ان کے بارگاہ میں لے جاؤ. اللہ نے ان کو ایسی طاقت عطا کی کہ اس کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں. تو میرا جو قرب ہے تو وہ بڑی عظمت کی چیز ہے, تم ادھر ادھر کیا بھٹکتے ہو, ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ, میرا قرب تمہیں دلا دیا جائے گا. بس محال از تاب انشا حال شد, ناممکن کام کو بھی یہ ممکن بنا دیا کرتے ہیں. نجس آجا رفت وہ نیکو فعال شد, اور جو نجس ہو, نجس کہتے کس کو ہے, نجس کہتے ہیں ناپاک کو, اور ناپاک کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو گناہوں کی ناپاکی میں ملوث ہو, جو گناہ کر کر کے ناپاک ہو چکا ہو. فرماتے ہیں نجس آجا رفت وہ نیکو فعال شد, جو گناہوں میں ملوث ہو کر نجس ہو چکا ہو وہ بھی اگر کسی اللہ والے کے پاس چلے جائے وہ نیکو فعال شد, وہ اللہ والا اپنی سنگت سے اسے بھی اولیاء میں داخل فرما دیتا ہے. وہ نیکو فعال شد, نیکو فعال کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ سے نکال کر, بروں سے نکال کر اچھوں میں داخل کر فرما دیتا ہے, بروں سے نکال کر اچھوں میں داخل کر دیتا ہے, جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں داخل فرما دیتا ہے, اور گمراہیوں سے نکال کر ہدایت یافتہ میں داخل فرما دیتا ہے. بس محال از تابع شحال شد, ناممکن کام کو ممکن کیا کرتے ہیں. جیسا کہ ایک بڑھیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں روتی ہوئی آئی اور عرض کرنے لگی حضور میرا ایک ہی لڑکا تھا, میرا ایک ہی لڑکا تھا, 12 سال ہو گئے وہ سمندر میں غرق ہو گیا, دلہا بنا تھا اور جو ہے جہاز میں سوار ہو کر, سمندری جو جہاز ہوتا ہے اس میں سوار ہو کر بارات آ رہی تھی,
اور وہ نوجوان لڑکا جو ہے اس میں غرق ہو گیا، 12 سال ہو گئے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بتائیے 12 سال میں اس کی ہڈی، اس کا گوشت پوست کسی کا کچھ پتہ نہیں. 12 سال گزر گئے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا تصرف فرمایا کہ 12 سال کے بعد سمندر سے اس کے بچے کو واپس لے آیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی توجہ فرمائی کہ اس کو اللہ کا ولی بنایا، اور اس کے بعد 20 سال تک وہ اور زندہ رہا. اللہ اکبر. تو یہی ہے بس محال از تابعی شحال شد. یہ اولیاء کرام ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیا کرتے ہیں. وہ نجس آجا رفت وہ نیکوفال شد، اور جہنمی ان کے پاس جائے تو اس کو جنتی بنا دیا کرتے ہیں. زہر آجا رفت وہ شکر شد یقین، سنگ آجا رفت وہ شد در سم. ان کے پاس اگر زہر چلے جائے، زہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو چکھ لے تو وہ ہلاک ہو جائے. زہر کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ ہلاک کرنا. زہر آ جا رہا تو وہ شکر شد یقین. اگر ان کی بارگاہ میں زہر کو پیش کر دیا جائے تو یہ لوگ ایسے عظمت کے حامل ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کا نور ان کے دلوں میں اس قدر جو ہے جاگوسی ہوا کرتا ہے، اور اس کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ زہر کو ان کی بارگاہ میں لے جایا جائے تو زہر ان کی سنگت میں جا کر شکر بن جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کو کہتے ہیں قلب ماہیت، اور یہ کام ناممکن ہوتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے زہر کو شکر بنتے ہوئے؟ کبھی زہر شکر نہیں بن سکتا، لیکن اولیاء کی صحبت میں جا کر زہر بھی شکر بن جائے گا. علامہ رومی لکھتے ہیں کہ زہر آجا رفت وہ شکر شد یقین. تم یقیناً سمجھو کہ زہر کو ان کی بارگاہ میں لے جاؤ تو وہ شکر بنا دیا کرتے ہیں. سنگ آجا رفت وہ شد در سمی. پتھر کو کبھی تم نے موتی بنتے دیکھا ہے؟ لیکن اولیاء کی بارگاہ میں پتھر لے جاؤ، اپنی سنگت سے اس کو موتی بنا دیا کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ تم کیسے بھی ہو، تم زہر کی مانند اگر ہلاک کرنے والے ہو، اور اگر تم پتھر کی مانند سخت ہو، اور تمہاری کوئی قیمت نہیں، تمہاری کوئی عظمت نہیں، تم کو کوئی پوچھتا نہیں، اگر تم ان اہل اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے، تم پتھر ہو، تمہارا کام ان کی بارگاہ میں جانا ہے اور موتی بنانا، یہ ان کا کام ہے. زہر آ جا رہا وہ شکر شد یقین. جب زہر ان کی بارگاہ میں جا کے شکر بن سکتا ہے، سنگ آ جا رہا وہ شد در سمی، اور جب پتھر ان کی بارگاہ میں جا کر موتی بن سکتا ہے تو تم ان کی بارگاہ میں جا کے محبوب الہی نہیں بن سکتے. تم ایک بار ان کی بارگاہ میں جاؤ، ان کا دامن پکڑو، ان سے وابستگی اختیار کرو، ان کی محبت کو اپنے دل میں سنبھالو، دیکھو ان کی صحبت کس طرح تم کو واصل باللہ کرتی ہے. خاک زر شد سنگوہر پائے سر، مینا بینت جز بشر چشم بشر. اب یہاں پر اور بڑی عظمت بیان فرماتے ہیں خاک زر شد. ان کی صحبت سے جو ہے مٹی یہ سونا بن جایا کرتی ہے. ان کی صحبت مٹی کو سونا بنا دیا کرتی ہے. سنگ گوہر پائے سر، اور پتھر کو موتی بنا دیا کرتی ہے، اور پیر کو سر بنا دیا کرتی ہے. مطلب کیا کہ جس کی کوئی قیمت نہیں، ان کی صحبت میں جا کر اس کی قیمت کو جایا کرتی ہے. اب ان کا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں مینا بینا جز بشر چشم بشر. ہر کوئی جب ان کو دیکھتا ہے تو یہ انسان ہی نظر آتے ہیں. کیا مطلب کہ جس طرح سارے انسان گھما پھرا کرتے ہیں، کھایا پیا کرتے ہیں، اٹھا بیٹھا کرتے ہیں اور چلا پھرا کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بشر ہی ہے. یہ گھما بھی کرتے ہیں، پھرا بھی کرتے ہیں، چلا پھرا بھی کرتے ہیں، کھایا پیا بھی کرتے ہیں، اور تمہاری طرح سویا اور جاگا بھی کیا کرتے ہیں. سوتے اور جاگتے بھی ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ناممکن کام کو ممکن بنایا کرتے ہیں، اور زہر کو شکر بنایا کرتے ہیں، پتھر کو جو ہے تو موتی بنا دیا کرتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہے اپنی سنگت سے ان کو واصل باللہ کیا کرتے ہیں. یہ ان کی صحبت اور ان کے سنگت کی جو ہے تو عظمت بیان فرماتے ہیں. اللہ غنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبین کو ایسا مقام عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوبین کو ایسا درجہ عطا فرمایا کہ جو بھی ان کی سنگت میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اسی لیے حضور سیدنا
امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ نقش بند کے امام گزرے ہیں، سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ پر میرے رب نے ایسا احسان فرمایا کہ ایک دن میں عبادت الہی میں مشغول تھا تو اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا اور ندا آئی غفرت لکا، اے مجدد الفسانی ہم نے آپ کی مغفرت کر دی۔ فرماتے ہیں غفرت لکا، میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا غفرت لکا اے مجدد الفسانی ہم نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، بے واسطتین اور بے غیر واسطتین الی یوم القیامہ، اور اے مجدد الفسانی قیامت تک جس نے بھی آپ کا دامن تھام لیا اور آپ سے وابستگی اختیار کی، چاہے وہ آپ کے سلسلے میں داخل ہو یا آپ کے سلسلے میں داخل نہ ہو، صرف آپ سے محبت رکھتا ہو، الی یوم القیامہ، قیامت تک اگر کوئی آپ سے وابستہ ہو ہم نے ان سب کی مغفرت فرمائی۔ وہ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ اولیاء اکرام کی محبت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی انسان کو اللہ والوں کی تھوڑی سی محبت عطا کر دے، دیکھیے جملہ سنیے، اور یہ کوئی میرا اپنا جملہ نہیں ہے بلکہ حضور مجدد الفسانی، اور آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مجدد کہتے کس کو ہے؟ مجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں لوگ من گھڑت باتوں کو داخل کر دیتے ہیں، دین میں نئی رسمیں ملا دیتے ہیں، نئی باتوں کو داخل کر دیتے ہیں، بد عقیدگی کو داخل کر دیتے ہیں اور دین کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو سنوارنے کے لیے مجدد کو بھیجتا ہے، اور مجدد جب آتا ہے تو وہ دین کو اس طرح نکھارتا ہے کہ جو صحیح عقیدہ ہے اس کو الگ کر دیتا ہے، جو باطل عقیدہ ہے اس کو الگ کر دیتا ہے، صحیح بات کو الگ اور غلط بات کو الگ، اور دین کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ تو مجدد کا منصب کیا ہوتا ہے؟ جو درست حق اور جو اللہ تک پہنچانے والی بات ہو اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ مجدد کا منصب ہوتا ہے۔ مجدد کوئی بیکار کی یا غلط بات یا غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ غلط عقیدے کو دور کر کے صحیح عقیدہ پیش کرنا، یہ مجدد کا منصب ہوتا ہے۔ اور اس دور میں مجدد کے ماتحت جتنے بھی اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان پر جو بھی اللہ کا فیض ہوتا ہے وہ مجدد کے توسل سے ہوتا ہے، یعنی اللہ مجدد کے دل پر اپنے انوارات کو نازل فرماتا ہے اور اس کے دل سے پھر سارے اولیاء اکرام کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال ہوا کہ اولیاء اکرام کی محبت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ جس کسی کو ان اولیاء اکرام کی محبت میں سے تھوڑی محبت عطا کر دے تو اس کو وہ تھوڑی نہ سمجھے، بلکہ اللہ اس کو ایمان کا بہت بڑا سرمایہ اس کو اللہ نے عطا فرما دیا، یعنی ایمان کا بہت بڑا اس کو خزانہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق محبت اولیاء ایمان کا خزانہ ہے۔ ایمان کا خزانہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تو سنو حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان ان کی محبت ہے۔ جس کو اللہ نے ان کی محبت عطا کر دی، اتنی نہیں تھوڑی اگر کسی کو محبت مل گئی تو سمجھنا ایمان کا خزانہ اسے ملا۔ اب جو عاشق رسول ہوا اب اس کی بات نرالی ہے، یہ اولیاء اکرام کی بات کر رہا ہوں، جو عاشق رسول ہوا اس کی بات نرالی ہے۔ عاشق رسول کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب عاشق رسول کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کا جسم مٹی سے لگا نہیں ہوتا، اس کا جسم ابھی مٹی سے لگا بھی نہیں ہوتا کہ اللہ سارے قبر والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ عاشق رسول کا منصب ہوتا ہے، یہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ یہ ابھی عاشق رسول کی بات نہیں، یہ اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں۔
یہ اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی اگر اللہ تھوڑی بھی محبت عطا کر دے تو اس کا مقام اس کا منصب یہ ہے. پھر حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لا یشقى جلیسہم، حدیث پاک کا ایک جز بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ والے کی صحبت میں چلا جائے، حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ لا یشقى جلیسہم، جو بھی ان کی سنگت میں چلا جائے اللہ اسے کبھی محروم نہیں رکھتا بلکہ اللہ اس کو نواز کر رہتا ہے. تو یہ عقیدہ ہے سرکار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ تمام باتیں لکھ کر پھر ارشاد فرماتے ہیں پائے کزرا کفش کز بہتر بوت. دیکھیے اتنی شان اولیاء کی بیان فرما دی اور اب پھر بیان فرماتے ہیں کہ تانا گردد نیکوے مہابدی. اب یہاں پر آپ نے اتنی عظمت بیان کر دی کہ یہ ناممکن کام کو ممکن بنا دیتے ہیں، زہر کو شکر بنا دیتے ہیں، یہ تمام عظمت بیان فرما دی. اس کے بعد فرماتے ہیں تا نگردد نیکوے مہابدی، ایسا نہ ہو کہ میں نے اولیاء کی عظمت تمہارے سامنے بیان کر دی اور تم اس کو سمجھ نہ پاؤ اور وہ ناسمجھی کا گناہ میرے سر آ جائے، وہ ناسمجھی کا گناہ میرے سر آ جائے. تانا گردد نیکوے مابدی، ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں جو ہے تو بدیوں سے بدلے. کیا مطلب کہ تمہارے ناسمجھی کا گناہ میرے سر آ جائے. ای کے گفتم ہم بندے جس بے خودی، جو بات میں نے بیان کر دی وہ بھی میں نے بے خودی اور مستی میں بیان کر دی، ورنہ ان کی عظمت تو اتنی ہے کہ اگر میں بیان کر دوں تو تمہاری عقلیں کام نہ کر سکے. ان کی عظمت تو اتنی ہے کہ اگر میں مکمل بیان کر دوں تو تمہاری عقلیں نہ کام کر سکے اور تمہاری عقلیں جب کام نہیں کرے گی تو اس کا گناہ میرے سر آئے گا. اس لیے جو کچھ میں نے بیان کر دیا یہ بے خودی میں بیان ہو گیا، نہیں تو اتنی بھی عظمت میں جو ہے تو بیان کرنے کے لائق نہیں تھا. یہ جو بیان ہوئی یہ بے خودی میں بیان ہو گئی، مستی میں بیان کر دیا، ایک جوش آیا، ایک مستی آئی، میں نے اولیاء اکرام کی عظمت کو بیان کر دیا. ورنہ ان کی عظمت تو اتنی بھی بیان نہ کی جا سکتی. اگر کی جائے، حقیقت ان کی بیان کر دی جائے تو جو ہے لوگوں کے ذہن کام نہ کرے، لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جائے. گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوائے اولیاء کے پھر کسی کو نہ دیکھیں اگر ان کی اصل عظمت بیان فرما دے. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں پائے کزرا کفش کز بہتر بوت مر گدارا دستگاہ بردر بوت. بڑی عمدہ بات جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کا پیر ٹیڑھا ہوتا ہے نا، پنجہ ٹیڑھا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے جوتا کون سا ہونا؟ جس کا پیر ٹیڑھا ہو تو اس کے لیے جوتا بھی ٹیڑھا ہی بہتر ہے. جس کا پیر ٹیڑھا ہو اس کے لیے ٹیڑھا جوتا بہتر ہے. اس کو سیدھا جوتا پہناؤں گے تو اس سے مناسبت نہیں ہوگی. فرماتے اسی طرح تمہارے دماغ ابھی اس لائق نہیں کہ ان کی عظمت سن سکو. تمہارے دماغ ابھی کم ہے، ابھی تمہارے دماغ کم ہے، تم ان کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے. تو تمہارے لیے ابھی اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ بیان کروں گا تو وہ تمہارے مناسب نہیں ہوگا. مر گدارا دستگاہ بردر بوت. جو فقیر ہوتا ہے نا، مانگنے والا، تو مانگنے والا جب مانگنے آتا ہے تو کیا اس کو گھر میں بٹھایا جاتا ہے؟ نہیں بٹھایا جاتا. اس نے باہر دستک دی، گھر سے کوئی نکلا، اس کو دیے، وہ چلا. تو فقیر کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے؟ مانگنے والے کی گھر کے دروازے تک. تو فرماتے اسی طرح تمہاری پہنچ صرف دروازے تک ہے. تم ہم تک آئے، ہم نے تم کو ان کی عظمت بیان کر دی، تم چلے جاؤ. اب گھر کے اندر کیا عظمتیں ہیں اس کا علم تم کو کیا ہے؟ ابھی تم کو کیا پتا کہ اندر کیا کچھ ہے؟ یعنی مطلب کیا ہے کہ کوئی فقیر آتا ہے تو ہم اس کو گھر کے باہر دے کر بھگا دیتے ہیں، لیکن گھر میں کیا کیا خزانے ہیں تو فقیر کو کیا پتا. تو اسی طرح اولیاء اکرام کی کیا کیا شان ہے وہ تم کو کیا پتا. یہ تم ہمارے دروازے تک آئے، ہم نے تم کو بس تھوڑا امداد کر دیا، تھوڑی بتا دی، تم کو لوٹا دیا. اگر مکمل بتا دے تو تمہاری عقل خراب ہو جائے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبین کو ایسی عظمت عطا فرمائی کہ ان کی عظمت کا اندازہ لگانا ہر کسی کا کام نہیں. ہم نے جو بیان کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تم ان سے وابستہ رہو تاکہ تمہارا ایمان بھی سلامت رہے،
تمہارا دین بھی سلامت رہے اور تم دنیا آخرت میں ہر جگہ سرخ رو رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ کریمہ کار سازا بند نواز العالمین تاجدار کائنات رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے رب قدیر تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے گناہیں صغائر و کبائر کو بخش دے، معاف فرما، سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ رب ذوالجلال جو پریشان ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو پروردگار عالم تکالیف میں مبتلا ہے، اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے رب قدیر سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مصیبتوں کو دور فرما، سب کی تکالیف کو دور فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب گناہگاروں کو تاجدار کائنات علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ رب ذوالجلال اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں، ہر جگہ رب ذوالجلال اپنے محبوب بندوں کے نگہبانی عطا فرما۔ رب ذوالجلال اپنے نیک بندوں کے توسل سے ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ رب ذوالجلال ہر کسی کی دل مقاصد کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ رب ذوالجلال ہر کسی کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، اور بالخصوص جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو آراستہ فرما۔ رب قدیر سب پر اپنا رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔